بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 20۔ لیکچر نمبر 20 میں ہم لوگ تعارف کر رہے ہیں میر انیس کا۔ میر انیس پیدا ہوئے 1800 میں اور انہوں نے وفات پائی 1874۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی تھا۔ جہاں سید ببر علی لکھا ہوا ہے نمبر 1 کر دیجئے گا، اور تخلص انیس تھا۔ جہاں انیس لکھا ہوا ہے نمبر 2 کرتے۔ آپ یعنی میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ جہاں فیض آباد لکھا ہوا ہے نمبر 3 کر دیجئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ جہاں میر خلیق لکھا ہوا ہے نمبر 4 کر دیجئے۔ دیگر مروجہ علوم، رواج کے مطابق علوم، فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کی۔ جہاں میر نجف علی لکھا ہوا ہے نمبر 5 کر دیجئے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری، سپاہ گری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس موضوع طبع تھے۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراثی میں سوز و گزار، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بھی مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کے قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سما باندھ دیتے تھے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ میر صاحب بہت پرگو تھے۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا۔ یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفاظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے کچھ مراثی، انتخاب مراثی انیس کے نام سے، مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثی، رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی۔ بیٹا یہ ہمارے پاس تھا میر انیس کا تعارف۔ اب میر انیس نے نظم کون سی لکھی ہے؟ میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میں اسے ریڈ کرتا ہوں اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ لکھتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ لکھتے رہیں، کیونکہ ہمارا بک ورک ہی کلاس ورک ہوتا ہے، حصہ نظم۔ گرمی کا زور جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کیوں کر کیسے؟ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زماں، مثل شمع کی طرح۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے الاما، الحذر خدا کی پناہ۔ رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، رن میدان جنگ۔ آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب خون ٹھنڈا پانی، وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ آفتاب سورج، حدت گرمی، تاب و تب سخت گرمی۔
نہر القما نہر کا نام، حباب بلبلیں، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اڑتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ مسکن ٹھہرنے کی جگہ، آہو ہرن، کاہلے سست۔ سرخی اڑتی تھی پھولوں سے سبزہ گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ سبزہ گیا گھاس پھوس، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ کوسوں بہت دور تک، شجر درخت، برگوبار پھول اور پتے۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ زیست زندگی، مدکوک دک والا۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ کچھار شیر کے رہنے کی جگہ، آہو ہرن، مہر سورج، تپ بخار، گردوں آسمان۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ مضطرب بے قرار بے چین، گرداب پر تھا شعلہ جوا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ گرداب پانی کا بھنور، شرر فشاں جلنے والا، نہنگ مگرمچھ۔ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تکائی کباب تھی۔ بیٹا جی یہ ہو گئی اس کے الفاظ معنی۔ اب ہم چلیں گے ایکسرسائز میں۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے جی آج کے آنسرس کویسچن۔ آنسرس کویسچن میں ہمارے پاس کیا ہے جی؟ وہ کہتا ہے مدرجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ پہلا سوال ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے بیٹا؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 2، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ تیسرا سوال، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات پر پانی پر دھوپ کا کیا اثر تھا؟ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا۔ چوتھا سوال، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ لاسٹ ون کویسچن اس کا بیٹا، ہیت کے اعتبار سے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ ہیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ بیٹا جی آج ہم نے کیا جی میر انیس کا تعارف، نظم کی ہم نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کی ریڈنگ کی، ورڈز میننگ لکھے، اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز میں آنسرس کویسچن کی۔ اب یہی آپ کا بک ورک ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔
تو آپ سے ریکویسٹ ہے بیٹا آپ لوگ گروپ میں سینڈ کیا کریں تاکہ چیک کرنے میں آسانی رہے, کسی کا کام چیک ان چیک نہ ہو تو یوں ہے کہ پھر ہم آپ کا کام 1-2 بجے کے بعد جب گروپ والوں کو کر لیتے پھر ہم آپ کا کام چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی کائنڈلی ریکویسٹ ٹو یو بیٹا آپ لوگ پلیز گروپ میں سینڈ کیا کریں. میرا واٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں 0300 338 1283. اللہ حافظ.